ناظرین، آج میں آپ کو نماز کا مکمل طریقہ ہندی میں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر پہلی مرتبہ اس چینل پہ ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، جب آپ نے ارادہ کیا کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے وضو کر لیا۔ وضو کرنے کے بعد جیسے ہی آپ مسجد پہنچے یا گھر پہ نماز پڑھنے کی ارادہ کر لیا، اب آپ شروع سے سمجھ لیں 2 رکعت نماز کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا، بس یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح سے ساری نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہوں گے، یہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جگہ ہماری جس جگہ پر کھڑے ہو رہے ہوں وہ پاک ہونا چاہیے، اور بدن پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے پاک ہونا چاہیے، اور قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ ہم کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد میں ہم کو نیت کرنا ہے۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، وقت فجر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح سے نیت ہم فرض کی کریں گے۔ سنت کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے لڑکیاں، خواتین، عورتیں بولیں گی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فرض یا سنت یا واجب یا مستحب، جو بھی نماز پڑھ رہے ہوں اس کا نام لیا جائے گا۔ اس کے بعد میں ہم اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ جو ہماری توند ہوتی ہے، توندی ناف ہوتی ہے، اس کے نیچے ہمیں پہلے الٹا ہاتھ رکھنا ہے، اس الٹے ہاتھ کے اوپر ہم کو سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، اور اس چھنگلیا اور انگوٹھے سے ہم کو کلائی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں ہماری اس کے اوپر رہیں گی، کلائی کے اوپر رہیں گی۔ اس کے بعد ہم کو سبحانک اللہم ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں ایک سورت اس میں ملانی ہے، جو بھی ہمیں سورت یاد ہو، سورہ فلق یاد ہو، سورہ ناس یاد ہو، یا قل یا ایھا الکافرون اذا جاء، جو بھی ہمیں سورت یاد ہو ہم اس سورت کو پڑھ لیں۔ مثلا ہم سورہ فلق پڑھ رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو انگلیاں ہوں وہ اس سے ہم کو اپنی پریوں کو، گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پھر ہمیں سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونے کے بعد یہ یاد رکھیں جب ہم رکوع میں ہوں تو ہماری پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے، اتنی برابر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی چیز بھری ہوئی پانی کا پیالہ وغیرہ اگر پیٹھ پر رکھا جائے تو وہ گرے نہ، بلکہ پیٹھ ہماری برابر ہو۔ پھر ہم کھڑے ہوں گے، جب کھڑے ہوں گے تو پوری اچھی طرح سے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کے کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں جب جائیں گے تو ہمارے 8 عضو لگنا چاہیے، ہمارے پیروں کے دونوں انگوٹھے اور وہ رہیں گے زمین کے اوپر، وہ لگیں گے پورا پنجہ۔ اس کے علاوہ ہمارے دونوں ہاتھ لگیں گے، ہتھیلی زمین پر رہیں گی، ناک لگے گی، ماتھا لگے گا۔ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہیں تو فوراً جا کے انہوں نے دھڑام سے اپنے سر کو مارتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمیں ناک رکھنا چاہیے، ناک رکھیں گے، چہرے میں سے سب سے پہلے ہم ناک رکھیں گے۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر ہم بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، پھر اسی سورت سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت مثلا سورہ ناس پڑھنی ہے دوسری رکعت میں تو سورہ ناس پڑھی، پھر ہم رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا، پھر کھڑے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، پھر سجدے میں جائیں گے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر ایک سجدہ کریں گے۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد اب ہم اتحیات میں بیٹھ گئے، تشہد پڑھنے کے لیے اب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھائی جائے گی، الا اللہ پہ گرائی جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر دونوں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر ہمیں دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ کیا ہے؟ دعائے معصورہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کو اگر یاد نہیں تو اس کو یاد کر لیجئے، کسی کتاب وغیرہ میں بھی مل جائے گی، یا سن کے یاد کر لیجئے۔ دعائے معصورہ پھر درود شریف کے بعد ہمیں پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر ہمیں سیدھی دائیں جانب پہلے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت یاد رکھیں، بعض لوگ ایک دم سامنے منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے، غلط ہے، ایسے نہیں۔ ہماری آنکھیں گود میں رہیں گی جس وقت ہم بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے، قاعدہ اخیرہ میں ہماری جو نگاہ ہوگی وہ گود میں ہوگی۔ تو ہم جب سلام پھیریں گے تو اسی صورت سے نیچے ہی نگاہ کر کے دائیں کاندھے پر دیکھیں گے، پھر اسی صورت سے چہرے کو گھما کے بائیں جانب دیکھیں گے کاندھے پر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہم نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہمیں تسبیح فاطمہ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ پھر ہم اللہ رب العالمین کے آگے دعا کر لیں، اور دعا میں یہ بھی کہہ لیں کہ اللہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس نماز کے طریقے کو آپ مکمل طرح سے ذہن نشین فرما لیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کی مکمل طرح سے کوشش کریں۔ اکثر و بیشتر ہماری نماز صحیح نہیں ہو پاتی ہے، ہماری نماز ہم پڑھتے ہیں کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خود دھیان نہیں رہتا، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہمیں رکوع و سجود کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے کو سیکھنا ہے، چاہے کتاب کے ذریعے سے یا ویڈیو کے ذریعے سے یا اپنے مسجد کے امام کے ذریعے سے، تھوڑا سا ہمیں وقت دین میں دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہمارے تمام باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نماز کو تولا جائے گا، اگر نماز تمام جب اعمال کو تولا جائے گا، اگر نماز اس کی صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، نماز غلط نکلی تو باقی اعمال بھی غلط نکلیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔